تیار کیوں نہیں ہو؟ اور آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ کچھ لوگوں کو پانی دیا جا رہا ہے اور کچھ لوگوں کو پانی نہیں دیا جا رہا ہے، ان کو محروم چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ تو اس بچے نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم ان کو پانی دے رہے ہیں جن کے ہم دنیا میں بیٹے تھے، یعنی ہر بچہ اپنے باپ کو پانی پلا رہا ہے۔ جن بچوں کے یعنی جو یہ بچے جن کے بیٹے ہیں وہ اپنے اپنے والد کو پانی پلا رہے ہیں، اور جن کا کوئی بیٹا نہیں ہے، جن لوگوں نے دنیا میں شادی نہیں کی تھی، آج ان کو پانی سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ ان کی سفارش رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ان بزرگ نے اس خواب کو دیکھا ہے، فرماتے جیسی میں نے اس خواب کو دیکھا، اس وقت میری آنکھ کھلی، صورت میں بیدار ہوا تو میرے دل میں خیال ہوا کہیں ایسا نہ ہو کر قیامت کے میدان میں اگر مجھے پیاس کی شدت محسوس ہو، پیاس کی شدت مجھے تڑپائے اور میں نے نکاح نہیں کیا اور میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میرا کوئی سفارش ہی نظر نہ آئے۔ اس لیے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا نکاح قرار کر دیا جائے، میری شادی کر دی جائے، تاکہ پروردگار عالم اس نکاح کی برکت سے مجھے نیک اولاد عطا فرمائے، اور وہ اولاد کل قیامت کے میدان میں اگر مجھے پیاس کی شدت تڑپائے تو وہ اولاد پانی پلانے کے میرے لیے کام آ جائے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے دیکھا یہ قیامت کا منظر، تو میں نے اس نیت سے اور اس ارادے سے یہ کہ یہ وہ بچے تھے جو بچپن میں انتقال کر گئے تھے اور رب کی بارگاہ میں رب کی رحمت کو پکار کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا ہم وہ بچے ہیں، ہم ان باپوں کے اولاد ہیں جن کو پروردگار عالم تو نے بچپن ہی کے عالم ان سے چھین لیا تھا۔ پروردگار عالم آج ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں نہیں لے جائیں گے۔ تو باپ انسان کب بنتا ہے؟ جب بنتا ہے جب اس کی شادی ہوتی ہے، جب اس کا نکاح ہوتا ہے۔ تو المختصر یہ کہ نکاح کی اہمیت، نکاح کی فضیلت پر بے شمار روایتیں ہیں، آپ نے مجھ سے قبل بھی سنا، لیکن باتیں بہت ساری ہیں، کہنے کے لیے وقت میں گنجائش نہیں اور طبیعت بھی علیل ہے، لیکن چند ضروری باتیں کہہ کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا نکاح کرنا میری سنت، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، جب نکاح کرنا نبی کی سنت ہے تو نکاح جو کیا جا رہا ہے تو کس طریقے پر کیا جائے؟ یعنی نکاح کرنا جب نبی کی سنت ہے تو جب اس سنت کو ادا کیا جائے تو کس کے طریقے پر ادا کیا جائے؟ جب سنت نبی کی ہے تو نکاح ہمیں طریقہ بھی نبی کا بنانا چاہیے، نکاح میں طریقہ بھی مصطفیٰ کا بنانا چاہیے، اس لیے کہ سنت کسی ایم ایل اے اور کسی پردھان منتری اور کسی محلے کے پارشد کی نہیں ہے، بلکہ سنت میرے مصطفیٰ کی ہے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے، آج ہمارے معاشرے کی حالت یہ ہے کہ سنت تو مصطفیٰ کی ہے لیکن طریقہ اس کا بنایا جا رہا ہے، طریقہ اس کا بنایا جا رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے دور رہنے والا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ طریقہ ہم اس کا اپنا رہے ہیں جو رب سے، رب کی بارگاہ سے کوسوں دور نظر آ رہا ہے، جس کو سجدوں کی توفیق نہیں، جس کو ایمان کی توفیق نہیں۔ آج ہم اپنی شادیوں میں اپنی شادی کو ادا کر رہے ہیں، نکاح کو ادا کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سنت مصطفیٰ کی ہے، لیکن طریقہ ہم غیروں کا اپنا رہے ہیں، عیسائیوں کا اپنا رہے ہیں، یہودیوں کا اپنا رہے ہیں، کافروں کا اپنا رہے ہیں۔ مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ جو سنت مصطفیٰ کی ہے تو ہمیں نکاح کو بھی اس طریقے پر کرنا چاہیے جو طریقہ ہمارے مصطفیٰ نے ہمیں بتایا، جو طریقہ ہمارے نبی نے ہمیں دیا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں شادیاں تو بہت ہوتی ہیں اور انسان یہ سوچتا ہے ایسی شادی ہو کہ محلے میرا نام ہو جائے، ریکارڈ قائم ہو جائے میرا۔ لیکن پیارو، بڑے بڑے ریکارڈ بنتے ہیں اور دوسرے دن صبح ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ کوئی 2 ویلر دیتا ہے تو کوئی صبح کو 4 ویلر دے کر کے اس کا ریکارڈ توڑ دیتا ہے، کوئی 10 تولے سونا دیتا ہے تو کوئی 20 تولے سونا دے کر کے اس کا ریکارڈ توڑ دیتا ہے۔ یعنی دنیا میں نہ جانے کتنی شادیاں ہوئی ہیں جو ریکارڈ بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں، لیکن وہی شادی بے مثل و بے مثال ہوا کرتی ہے جو طریقہ مصطفیٰ کے مطابق ہوا کرتی ہے، جو سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوا کرتی ہے، جو رسول اللہ کے
طریقے کے مطابق ہوا کرتی ہے، پروردگار عالم اس شادی کو اس دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتا ہے، اور جب تک وہ میاں بیوی زندہ رہتے ہیں پروردگار عالم ان دونوں کی رشتے میں محبت و الفت کو برقرار رکھتا ہے، ان کے دلوں میں الفت و عقیدت کو برقرار رکھتا ہے۔ تو میں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بیجا خرافات اور رسموں سے بچیں، جو اللہ اکبر ایسی رسمیں مسلمانوں کی شادیوں میں پائی جا رہی ہیں، جو کچھ تو ایسی رسمیں جو کفر کی حد تک ہیں، کفر کی حد تک ایسی رسمیں، یعنی ایسی رسمیں ہم نے اپنی شادیوں میں رائج کر لی کہ اس رسم کو ادا کرنے کے بعد ہمارا ایمان باقی نہیں رہتا ہے، کفر کی حد کو ہم پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی سندور چڑھا رہا ہے، کوئی اگربتی جلا رہا ہے، کوئی چراغ جلا کر کے دولہا دلہن کے سامنے اس کی کیسی رسمیں ادا کی جا رہی ہیں، اور کہا یہ جاتا اگر ایک ہی رسم چھوٹ گئی تو نکاح نہیں ہوگا، ایک بھی رسم چھوٹ گئی تو نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن پیارو، یہ ذکر مصطفیٰ کی محفل آ کر ہم نے کیوں سجائی؟ آج لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا۔ اگر 40ویں کی محفل ہو ذکر مصطفیٰ ہو تو اعتراض، 10ویں کی محفل ہو ذکر مصطفیٰ ہو تو اعتراض، ربیع الاول کا مہینہ ہو ذکر مصطفیٰ ہو تو اعتراض، 11ویں کا مہینہ ہو ذکر مصطفیٰ ہو تو اعتراض، اور شادی کا موقع ہو ذکر مصطفیٰ ہو تو اعتراض۔ لیکن معلوم نہیں، تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا، علم سے کوسوں دور ہے، اور یہ کوئی بدعت نہیں ہے، شادی کے موقع پر مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ بدعت نہیں ہے، ہمارے روحانی باپ حضرت آدم کے آپ نے نہیں سنا کہ جب حضرت آدم کو حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے سے جب منسلک کیا گیا، جب آپ کا نکاح ہوا تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب حضرت حوا کے قریب پہنچے اور ان کو چھونا چاہا تو رب نے ارشاد فرمایا اے آدم ابھی نہیں اجازت ہے تمہیں، پہلے اس کا مہر ادا کرو، پہلے اس کا مہر ادا کرو۔ حضرت آدم عرض کرتے ہیں مولا میں تو جنت میں ہوں، پوری جنت تیری، جنت کے باغات تیرے، جنت کی نہریں تیری، جنت کے پھل پھول تیرے، جنت کے پیڑ پودے تیرے، اے پروردگار اس جنت میں سب کچھ تیرا ہے، میرا کچھ نہیں، میں کیا مہر ادا کروں؟ رب نے ارشاد فرمایا آدم یاد کرو جب میں نے تمہیں پیدا کیا تھا تو تم نے عرش کے سائے کے نیچے، عرش کے تخت کے نیچے، عرش کے پائے کے نیچے میرے نام کے ساتھ بھی کسی کا نام ملا ہوا دیتا تھا، تم میرے اسی حبیب پر، میرے اسی نبی پر درود پاک پڑھ لو، میں تمہارے مہر کو اسی سے قبول فرما لوں گا۔ تو حضرت آدم نے اپنے نکاح کے وقت نبی پہ درود و سلام پڑھا، نبی کا ذکر کیا، تو پتہ یہ چلا کہ آج اگر ہم شادیوں کے موقع پر درود مصطفیٰ کی محفل کو سجائیں، ذکر مصطفیٰ کی محفل کو سجائیں اور صلاۃ و سلام اس محفل میں پڑھا جائے تو یہ کوئی نیا کام نہیں ہے بلکہ حضرت آدم کی سنت کو ادا کیا جا رہا ہے۔ اور یہ یعنی اس محفل کو سجانا، اس پر عمل کرنا، یہ تو حضرت آدم کی سنت، اور اس محفل کو سجوانا یہ میرے رب کی سنت ہے، چونکہ رب نے حکم دیا تھا حضرت آدم کو۔ تو ہمیں شادیاں اگر کرنی ہیں تو جو بے شمار رسمیں ہیں ان تمام رسموں سے بچ کر کے شادیاں اگر ہم کریں گے تو پروردگار عالم ہماری شادیوں